بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مکھی کامرہ کے منصب کے بارے میں بات کریں گے۔ لفظ مکھی ہندی لفظ مکھیا سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہیں چودھری، سردار، سرکردہ، افسر وغیرہ۔ اسماعیلی دعوت کے دوران ہند میں جماعت خانوں کا جو نظام قائم کیا گیا، اس میں مکھی کو جماعت خانہ یا ایک خاص علاقے کی جماعت کے سردار کے طور پر مقرر کیا گیا۔ گنانوں میں مکھی کا تذکرہ بہت سے مقامات پر ہوا ہے، لیکن کامرہ کا کوئی تذکرہ نہیں، کیونکہ یہ منصب کافی بعد میں اس نظام میں داخل ہوا۔ لفظ کامرہ کامرار سے بنا ہوا ہے۔ اس مقام پر یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے، اگرچہ گنانوں میں مکھی کے منصب کا تذکرہ جماعت کے سردار کے طور پر ہوا ہے، مگر اس کے معنی کا دائرہ کافی وسیع ہے۔ مثال کے طور پر جب دینی تعلیمات کے سلسلے کو وشنو کے نور اوتار اور مختلف جگہوں کے ساتھ ملایا گیا، تو اس حوالے سے پیر صدر دین اور پیر حسن کبیر الدین کو بھی اپنے اپنے دور کے مکھی کے طور پر یاد کیا گیا۔ تاہم اس بات کا تذکرہ بھی واضح طور پر ہے کہ اسماعیلی طریقے کی دعوت کے نتیجے میں وجود آنے والی جماعت کے سردار کے طور پر مکھی کو مقرر کیا گیا، جیسا کہ پیر شمس کے گنان سے ظاہر ہے کہ بنگال کے علاقے میں دعوت کے بعد جماعت میں مکھی کو مقرر کیا۔ اسی طرح پیر شمس کی دعوت اور تعلیمات پر مبنی 28 گربیوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں بھی اسی طرح کا بیان ملتا ہے کہ لوگوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کرنے کے بعد جہاں انہیں مختلف مذہبی اعمال دیے گئے، وہاں مکھی بھی مقرر کیا گیا، جیسا کہ ایک گربی میں بیان ہے کہ ترجمہ: وہاں شہر میں خوشی کا سماں ہے کہ سب گنان بول رہے ہیں، پیر نے جماعت میں مکھی کو مقرر کیا، سب نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک اور گربی میں ہے کہ ترجمہ: اس کی خدمت ہمیشہ جاری رہے اور سچائی، صبر اور قناعت طلب کرے۔ چنانچہ مکھی کا یہ تاریخی منصب آج بھی اس طرح چل رہا ہے، تاہم بعد میں کامرہ کا منصب شامل ہو گیا۔ اس منصب کے آغاز کی تاریخ کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ 19ویں صدی کے دستاویزات میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ 20ویں صدی میں مکھی کامرہ کے ساتھ جوائنٹ مکھی کے منصب کا بھی مشاہدہ کیا گیا تھا۔ کا درجہ مکھی کے بعد اس منصب کی موجودگی کے دوران جماعت میں اس الجھن کو بھی محسوس کیا گیا کہ آیا درجات کے لحاظ سے جوائنٹ مکھی کا درجہ مکھی کے بعد ہے یا کامرہ کے بعد۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ چنانچہ ان کے ساتھ مکھی کا لفظ لگا ہوا ہے، اس لیے مکھی کے بعد جوائنٹ مکھی کا درجہ ہے اور پھر کامرہ کا۔ ان کی نشست کا انداز بھی ابتدا ایسا تھا کہ مکھی درمیان میں، جبکہ کامرہ جوائنٹ مکھی ان کے دونوں اطراف میں بیٹھتے تھے۔ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جوائنٹ مکھی کے منصب کو جوائنٹ کامرہ کا نام دیا گیا، جو کچھ عرصہ جاری رہا۔ 1986 میں جب جماعت میں نیا آئین نافذ ہوا تو پوری دنیا میں یکساں طور پر مکھی اور کامرہ کا منصب رکھا گیا۔